السلام علیکم میرے عزیز دوستوں۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اس لیے نہیں کہ یہ کوئی بہت زور آور مخلوق تھی، بلکہ اس لیے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے علم کی پیاس رکھی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تم ان چیزوں کے نام۔ جب فرشتوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں جانتے مگر وہ جو تو نے بتایا ہمیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتائیے ان چیزوں کے نام، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ علم کی پیاس بڑی عجیب چیز ہے۔ جب سے انسان بنا ہے یہ علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مزید سے مزید جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور تمام مخلوقات کو یہ علم کی پیاس نہیں دی۔ پرندے کو اڑنے کا علم دیا، لیکن وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کسی کو زیادہ لمبی اڑان دی، کسی کو چھوٹی اڑان دی۔ چھوٹی اڑان والے لمبی اڑان کی طرف نہیں جاتے، لمبی اڑان والے بلند اڑان کی طرف نہیں جاتے۔ اسی طرح مچھلی کو تیرنے کا علم دیا، لیکن مچھلی پانی سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرتی۔ لیکن انسان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ یہ رینگتا ہے لیکن پھر یہ چلنے لگتا ہے۔ جب یہ چلنے لگتا ہے تو مزید کی جستجو کرتا ہے۔ اس مزید کی جستجو نے اس کو پانی میں تیرنا سکھایا، ہواؤں میں اڑنا سکھایا، اور اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقی علم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانے، اس کے خالق ہونے کو پہچانے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں میں غور کرو، تم دیکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کی گئی، اور جس نے اس کائنات کی تخلیق کی وہ خالق کل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات عالی کو پہچاننا ہے، اور یہی حقیقی علم ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس علم کو حاصل نہ کیا گیا تو معاملہ وہی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے تلوار اٹھائی، اللہ رب العالمین کی ذات عالی کو پہچانا تو لقب کیا ملا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور مارے گئے لڑائی میں، لقب کیا ملا؟ ابو جہل ملعون۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی ذات عالی کو پہچانیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو کچھ دنیا عطا کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقی علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات عالی کو، اس کی ذات اور صفات کو، اس کی قدرتوں سے پہچاننا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کرو، اور علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اس چیز کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت کیا ہے، اور اس پر عمل کرو۔ میرے بھائیوں، اسی میں کامیابی ہے، ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ السلام علیکم۔